بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے جو پاکستان میں ایک نیا بحران پیدا ہونے والا ہے، کھاد بحران کے بعد، پٹرولیم بحران کے بعد، آٹا بحران کے بعد، چینی بحران کے بعد جو پاکستان میں اب نیا بحران جو پیدا ہونے والا ہے، جس کا ابھی تک میرے خیال سے حکومت کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو بحران پیدا ہونے والا ہے یہ غذائی قلت میں اور کمی پیدا کر دے گا اور کتنے سنگین مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو۔ پاکستان پہلے سے ہی گندم امپورٹ کر رہا ہے اور اگر میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ہے چاول کی فصل۔ اگر چاول کی فصل اس بار نہیں پیدا ہوئی، نہیں زیادہ ہوئی، تو یقیناً جو چاول ہیں وہ بھی پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے امپورٹ کرنا پڑیں گے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک ذمہ دار ہوں اور میں اس ٹائم جو ہے وہ چاول کی جو ہے وہ فصل ہی جو ہے وہ لگا رہا ہوں، اور اس بات کا مجھے جو ہے اندازہ یعنی کہ ابھی ہو گیا ہے کہ یار یہ جو فصل ہے یہ تو اس بار ضرورت سے انتہائی کم پیدا ہو رہی ہیں، انتہائی جو ہے اس کی پیداوار ضرورت سے کم کر رہے ہیں، کیونکہ جو چاول کی فصل ہے اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ اس بار جو پٹرول تو مہنگا ہے ہی، پٹرول کی وجہ سے جو ٹیوبویلوں کے ذریعے ہم پانی لگاتے ہیں وہ تو مہنگا ہے ہی۔ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ہم جب فی گھنٹے کے حساب سے پانی لگاتے تھے فصلوں کو تو وہ جو ہے نا وہ 500 روپیہ چارج کرتے تھے، آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے، اور ابھی کا جو ریٹ ہے وہ کسان کو پانی فی گھنٹے کا پڑے گا تقریباً 800 روپیہ۔ 800 روپیہ جو ہے وہ فی گھنٹہ پانی کا جو ہے وہ کسان کو بھرنا پڑے گا، جس وجہ سے کسان جو ہے یہ فصل بو نہیں رہے، کیونکہ جو اگا نہیں رہے، کیونکہ جو کسان کی یہ پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہے، کیونکہ اتنے وسائل کسان کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ وہ جو اس فصل کو جو ہے وہ پورا کر سکے، اس تک جو ہے وہ اینڈ تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ فصل پانی میں زیادہ پھولتی ہے، اس لیے پانی ہر وقت درکار ہوتا ہے اس کو۔ تو جو کسان ہیں وہ اس بات پہ جو ہے ان کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ اتنا مہنگا جو ہے وہ ان کو پانی لگائیں، کیونکہ پٹرول کی وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ چاول پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو کسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کھاد کا مسئلہ۔ میں حکومتی عہدیداروں کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ بھائی آپ اگر ادھر سے بیٹھ کے کوئی حکم صادر کر دیں گے تو وہ نیچے تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو کھاد ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کھاد ابھی تو کھاد کی ضرورت آگے پڑنے والی ہے، اور مارکیٹ میں جو ہے وہ کھاد ابھی غائب ہو چکی ہیں، یعنی کہ اگر کسی جگہ سے ملتی ہیں تو وہ بلیک میں ملتی ہے، اور بلیک میں اتنا ریٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی کسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی اے پی ابھی جو بلیک میں مل رہا ہے وہ 13 سے 15 ہزار کے درمیان مل رہا ہے، جو بلیک میں مل رہا ہے۔ ویسے قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ڈی اے پی، لیکن وہ بھی جو حکومتی ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ پہ ہمیں کھاد جو ہے وہ نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہیں تو بلیک میں مل رہی ہیں، وہ بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہیں، اور اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اب کسان یوریا جو 1800-1900 روپے کی بوری ہے وہ بھی جو کسانوں کو وہ بلیک میں دے رہے ہیں وہ 3000-3500 کی دے رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ 3000-3500 پہ بھی کسان کو کھاد نہیں مل رہی، تو وہ سوچے کہ کسان کیسے فصل کو اگائے گا، پیدا کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ فصل کو لگا بھی لیتا ہے اور آگے اس کو کھاد نہیں ملتی تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنی فصل کو جو ہے وہ پیدا کر سکے گا، پورا اتر سکے گا۔ کھاد کے بغیر جو ہے فصل ناممکن ہے، اور اگر کھاد جو حکومتی سطح پہ ملتی ہے وہ گاڑی صبح لگتی ہے اور شام تک وہ بھی سفارش پہ ملتی ہے کھاد، اور
اگر کسی کو میرٹ میں ملتی ہے تو میرٹ پہ ضلالت اتنی ہے کہ وہ بندے عام بندے کی رسائی سے بہت زیادہ دور ہیں، کیونکہ وہ ایک تو زمین کی فرد مانگتے ہیں اور شناختی کارڈ مانگتے ہیں، پھر لائنوں میں لگا دیتے ہیں، اور اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کسی کسان نے گاؤں سے جانا ہے شہر تک تو خواہ جو ہے وہ گاڑی ختم ہو جاتی ہیں اور پھر خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، اتنی ساری مشکلات ہیں۔ پھر تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹریکٹر کا مسئلہ، کہ جو فصل ہم چاول کی فصل لگاتے ہیں اس کے لیے ظاہری بات ہے زمین کو جو ہے وہ ہل چلانا پڑتی ہے زمین کے اوپر، اور ایک بار نہیں 3-4 بار جو ہے وہ ہل چلانا پڑتی ہے۔ پہلے جو آج سے 4 مہینے پہلے جو ریٹ تھا ہل چلانے کا وہ تھا تقریباً 16 اور 1700 روپیہ، اور اب جو نیا ریٹ اس مہینے اس سیزن پہ نکلا ہے یہ تیل بڑھنے کے بعد، وہ 3500-3000 کے درمیان نکلا ہے۔ اور جو ہم پانی میں جس کو قد بولتے ہیں پنجابی میں، جو پانی کے اندر جس کی وجہ سے پھر بعد میں چاول لگاتے ہیں، چاول کی فصل پنیری لگاتے ہیں اس کے اوپر، وہ ابھی جو ریٹ آ رہا ہے وہ 6 سے 8000 کے سینٹر میں ہے۔ تو ذرا سوچیں، میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں، میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں حکومتی عہدیداروں سے، ذمہ داروں سے، جو ریاست چلانے کے اس ٹائم چلا رہے ہیں، جو ریاست کے ڈرائیور ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یار اتنے سارے اخراجات اگر کسان اپنی زمین پہ لگائے گا، فصل لگائے گا، چاول کی فصل لگائے گا، اس کو تو 1 ایکڑ پہ 50,000 روپیہ پر منتھ کا جو ہے وہ سٹارٹنگ پہ خرچہ اس کا آ رہا ہے 1 ایکڑ پہ۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ اس کی اتنی کاسٹ بڑھ چکی ہیں کہ وہ اس کی جو ہے وہ پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے فصل کو لگانا۔ بہت زیادہ زمینوں پہ ابھی جو باجرہ ہے اس کی فصل کاشت کی جا رہی ہیں، یعنی باجرے کی فصل کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، چاول کی فصل جو ہے وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اگر یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو فصل ہے چاول کی وہ بھی پیدا نہیں ہوگی، اور چاول کا جو بحران ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گا، اور یہ بھی پٹرول، ڈیزل، کھاد اور گندم کے ساتھ ساتھ چاول بھی آپ لوگوں کو امپورٹ کرنا پڑیں گے، تو پھر پاکستان کے معاشی حالات کدھر جائیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور زمینداروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ یہ زرخیز زمینیں جو آپ لوگوں تک فصلیں پہنچائے اور فصلوں کا فائدہ پاکستان کو، اور پاکستان آگے ایکسپورٹ کرے، ایکسپورٹ اور امپورٹ بل میں جو ہے فرق ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آپ جو ذمہ دار لوگ ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کر کے اس مسئلے کو فوری حل کریں، ورنہ یہ چاول کی جو ہے فصل اس بار بہت زیادہ متاثر ہونے والی ہے، جیسے کہ گندم کی پچھلی بار متاثر ہو گئی تھی پانی کی وجہ سے، اب جو ہے وہ یہ بھی فصل جو ہے متاثر ہو جائے گی یہ مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کسانوں کی جو ہے وہ پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے ابھی اس حالات میں جو ہے اپنی زمینوں پہ کاشت کرنا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس بات پہ اگر میری ویڈیو کسی تک پہنچتی ہے تو وہ ضرور آگے شیئر کریں، گروپوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب میرے چینل کو کریں، اور جو ہے وہ آگے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ حکومتی عہدیداروں کے تک پہنچ جائیں۔ اور کیونکہ جو حکومتی عہدیدار ان لوگوں کو ان بات کا جو علم نہیں ہوتا کہ نیچے کیا مسائل ہیں، کس طرح چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے نیچے جو ہے وہ جس وجہ سے ہمارا پاکستان پیچھے ہے وہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کیونکہ جب یہ لوگ جب کرسی چھوڑتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ بھی جانا ہے، وہاں پہ بھی جانا ہے، اپنے ووٹوں کے لیے پہلے ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو میری ریکویسٹ ہے، اگر کوئی ایم پی یا وزیر کو سنتا ہے تو وہ آگے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے، ورنہ اس بار جو یہ بحران ہے وہ بہت سنگین نتائج جو ہیں وہ پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے۔ چاول کی فصل غذائی قلت پہلے ہی آل ورلڈ میں چل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاولوں کا بحران وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے
ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر برے حالات سے سیف رکھے، لیکن ہمیں ظاہری بات ہے کوشش کرنے سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم اپنے مسئلے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو میری ریکویسٹ ہے، بس میری ایک عام سا بندہ ہوں، نیا میرا چینل ہے اور ایک عام سا بندہ ہوں، عام سی میں نے بات کی ہے جنٹل مینوں والی، کیونکہ یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں، یہ عام لوگوں کے مسئلے ہیں، زمینداروں کے مسئلے ہیں۔ یہاں سے ہی شہروں میں رہنے والے جو لوگ سکون سے رہتے ہیں وہ یہاں سے ہی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اور آگے شہروں میں جاتی ہیں، اور شہروں والے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے یہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ زمیندارہ کریں اور آپ لوگوں تک یہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔